خان صاحب نے چارسدہ تقریر میں کہا تھا کہ چارسدہ والوں تم نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، آج بھی آپ نے خان صاحب کو مایوس نہیں کیا، کیا تیار ہیں آپ؟ اچھا، سب سے پہلے آپ نے چپ کر کے 1 منٹ خان صاحب کی تقریر سننی ہے، چپ کر کے خان کی تقریر سننی ہے، آپ نے سننا ہے، پیچھے آواز نہیں آ رہی، اسپیکر نہیں چل رہے۔ اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، پیچھے آواز نہیں آ رہی۔ چلے کوشش ہم کریں گے اونچا بولیں۔ یہ جو تقریر آپ نے خان کی سنی ہے، اس میں خان نے 3 باتیں کی ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے جہاد ہے، سنیں، یہ میرے لیے جہاد ہے اور تمہارے لیے بھی یہ جہاد ہونا چاہیے۔ جب تک آپ اس تحریک کو جہاد نہیں سمجھیں گے آپ کو کامیابی نہیں ہوگی، یہ جہاد ہے آپ کے لیے۔ خان صاحب نے کہا ہے ایک قوم بن کر نکلنا ہوگا، جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، اپنے اختلافات ختم نہیں کریں گے، ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ آپ نے سب اختلافات ختم کر کے اس تحریک کو جہاد سمجھنا ہے، جہاد سمجھ کے نکلیں گے، ایک ہو کے نکلیں گے تو کامیابی ہوگی۔ ادھر ہو جاؤ، تھوڑے سے اس طرح ہو جاؤ۔ دیکھیں، ایک قوم بن کر نکلنا ہوگا، سب اختلافات دور رکھنے ہوں گے۔ اختلافات ختم کرنے کا یہ نہیں مطلب، دیکھیں بھائیوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ سب اختلافات ملتوی کر دیں اپنے، جب آپ کا خان، آپ کا لیڈر رہا ہو جائے تو پھر اختلافات شروع کر دیں، لیکن خان کے لیے ایک ہو جائیں، ایک ہو کے رہائی کے لیے نکلنا پڑے گا۔ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورۃ التوبہ میں ذکر کیا ہے کہ 8 چیزیں تمہیں جہاد سے روکیں گی۔ 8 چیزیں سورۃ التوبہ میں ہیں، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہاری مال جو تم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تمہارے کاروبار، تمہارے محل، اگر یہ چیزیں تمہیں جہاد سے اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں نکلنے سے روکتی ہیں، ان کی چاہت تمہیں گھر بیٹھاتی ہیں اور تم نہیں نکلتے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر بیٹھے رہو گھر میں اور انتظار کرو کہ میرا عذاب تم پہ آ جائے۔ قربانی دینی ہوگی، قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملے گی۔ کیا آپ اس غلامی کو آپ نے قبول کر لیے؟ نہیں۔ کیا آپ کریں گے قبول؟ نہیں۔ ہم نے نہیں کرنا، ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم صرف اللہ کی غلامی مانتے ہیں، ہم کسی باہر کے ممالک کی ڈکٹیشن نہیں مانتے، ہم صرف قرآن اور سنت پر چلنے والے ہیں۔ ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھایا کہ غلامی صرف اللہ کی، صرف اللہ کی غلامی۔ اس نے ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سکھایا، اس نے ہمیں ریاست مدینہ کا مطلب سکھایا۔ تو آپ اس کو جہاد مانتے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم خان کی رہائی اور اس حقیقی آزادی سے پہلے گھر جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، ہم آزادی لے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں
خان کی رہائی کیوں ضروری ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے اس کی رہائی کیوں ضروری ہے۔ 2 سال سے وہ انسان جیل گزار رہا ہے، 2 سال سے وہ قید ہے، وہ آپ کے لیے قید کاٹ رہا ہے، وہ اس قوم کی آزادی کے لیے قید کاٹ رہا ہے، وہ اپنے لیے نہیں کاٹ رہا، وہ 2 منٹ میں باہر آ سکتا ہے، وہ تو شہزادوں کی طرح رہتا ہے، لیکن آپ کے لیے وہ 2 سال سے قید میں ہے کہ یہ قوم آزاد ہو جائے۔ اس قوم کی، میری اور آپ کی آزادی کے لیے وہ بندہ قید کاٹ رہا ہے، وہ دماغ اور دل سے آزاد ہے، اس کو اللہ نے آزاد کر دیا ہے، لیکن یہ قوم آزاد ہو کے بھی غلام ہے، کیونکہ ہمارے اوپر طاقتور ہے چند جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ اب وہ نامنظور ہے، ہمیں نامنظور، ہم اب اپنی آزادی لے کر گھر جائیں گے۔ عمران خان کیوں آپ کے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ مجھے آپ بتائیں، مہنگائی آپ کے گھر نہیں آئی؟ مہنگائی ہے نا، کمر توڑ دی ہے۔ کیا پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی؟ پچھلے 20 دن میں 20 روپے قیمت بڑھی ہے۔ ڈیزل بجلی کی قیمتیں 7 روپے یونٹ بڑھ گئی ہے پچھلے ہفتے۔ کیا آپ پہ نہیں ہے یہ اثر؟ کیا یہ غریب کی کمر نہیں توڑی جا رہی؟ مزدور، بے روزگاری عروج پہ ہے۔ پاکستان سے 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے بے روزگار کے لیے باہر کے ملکوں میں، اور جس طریقے سے پاکستانی باہر جاتے ہیں کشتیوں پہ، بچارے رستے میں اپنی زندگیاں بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ اتنے برے حالات ہیں ہمارے ملک کے، غربت عروج پہ ہے، آٹا، شوگر، چینی مافیا ہماری کمر توڑ دی ہے انہوں نے۔ یہ سب چیزیں غریب پہ اثر کرتی ہیں۔ اب بتائیں، کیا خیبر پختونخوا میں امن ہے؟ کیا پاکستان میں امن ہے؟ بلوچستان میں ہے؟ یہاں پہ ہم آتے ہیں، کوئی کہتا ہے مغرب سے پہلے چلے جائیں، کوئی کہتا ہے شام کو نہ آئیں، صبح آئیں۔ یہ کس طرح کے ہمارے حقوق ہیں؟ امن ہمارا بنیادی حقوق ہے، ہمیں ہر حال میں امن چاہیے، ہر حال میں ہمیں امن چاہیے۔ امن ہوگا تو صحت ہوگی، تعلیم ہوگا، غربت نہیں ہوگی، لوگ یہاں پہ آ کے کاروبار کریں گے، لیکن امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ہماری جو پنجاب ہے وہاں پہ ایک CCD فورس بنا دی ہے، وہ سارا دن PTI کے جھنڈوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف وہ PTI کے لیے بنائی ہے۔ ایک نئی آج کل بنا دی ہے، اس کے اوپر ایک اور پیرا ملٹری فورس، کوئی پیرا فورس ہے، کوئی پیرا، وہ بھی PTI کو سارا دن چھاپے مارتی ہے۔ ان کا سارا کام PTI کے ساتھ ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ان کی جو مسئلہ ہے پاکستان کا، وہ ان کا PTI کا ہے، باقی یہ کوئی مسئلہ نہیں حل کر رہے۔ اب آپ کو دیکھیں، جب ہماری حکومت تھی، جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے، 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے کہ نہیں؟ بالکل 1.5 سال اس میں کرونا وائرس رہا ہے، آپ سب کے یاد ہے نا؟ کرونا میں پوری دنیا بند ہو گئی تھی، لیکن تب بھی پوری دنیا میں ہماری حکومت کی تعریف ہو رہی تھی، ہوئی تھی کہ نہیں؟ پوری دنیا نے تعریف کی تھی عمران خان کی کہ اس نے سب سے اچھے طریقے سے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ کرونا کے باوجود ہماری حکومت 6.5% ترقی کر رہی تھی، ماہانہ سالانہ 6.5% ایوریج سے ترقی کر رہی تھی ہماری حکومت۔ ہماری حکومت میں امن تھا۔ مجھے یاد ہے میں وانا گیا تھا، انگورنڈا، پھر کوئٹہ، پھر میں سندھ جا کے خود واپس آیا، ہمارے ساتھ ایک سکواڈ نہیں تھی، ہم خود گئے تھے، رات کو بھی سفر کیا ہم نے بلوچستان میں، کوئی مسئلہ امن کا نہیں تھا۔ انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان میں، پناہ گاہیں بن رہی تھیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم غریبوں کے لیے بن رہی تھی، لنگر خانے بن رہے تھے۔ صحت کارڈ ہے آپ کے پاس، ہے نا؟ صحت کارڈ ہے؟
کس نے دیا تھا؟ لیکن پنجاب، سندھ، بلوچستان میں نہیں ہے اس وقت صحت کارڈ. کسان کارڈ بن رہا تھا، مزدوروں کے لیے کارڈ بن رہے تھے، احساس پروگرام چل رہا تھا. بجلی، پیٹرول کورونا کی وجہ سے مہنگائی آئی تھی لیکن کنٹرول کر لی تھی، روک لی تھی. حالانکہ اس ٹائم بہت لوگ شور مچائے تھے مہنگائی ہوگی، لیکن اس مہنگائی نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے. فیصلہ آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری، ہماری ٹیکسٹائل صنعت ہے وہاں پہ، اس کے لیے مزدور نہیں مل رہے تھے، مزدوروں کی کمی ہو گئی تھی، وہاں اتنا کام ہو رہا تھا. یہ وجہ ہے کہ آپ کا عمران خان کیوں ضروری ہے رہا کرانا. اس وجہ سے کہ ان کی رہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو آخر میں 3 رستے ہیں. یا تو ہمیں انصاف مل جائے عدالتوں سے، ہم اپنا آواز وہاں اٹھا سکتے ہیں، یا ہم پارلیمنٹ میں آواز اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہم جمہوری پارٹی ہیں. تو وہاں مل رہا ہے ہمیں انصاف؟ کوئی انصاف نہیں مل رہا. آخری رستہ صرف احتجاج کا ہے، پرامن احتجاج کریں گے. اور میرا جو بھی خان صاحب کا حکم ہوگا 5 اگست کو یا جو بھی ہوگا، ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے. عہد ہے؟ انشاءاللہ. ہم لوگ پیغام دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جیسا ہم نے خان دیا تھا ویسا واپس لیں گے. ایک خراش اس پہ پڑی، ہم اس کا حساب لیں گے. ہم 700 دن کا حساب لیں گے جو اس کو ناحق جیل میں رکھا ہے. تیار ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، فرنٹ پہ ہوں گا، اور آپ سب نکلیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.